بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دور تشیع کے فراز کا، اسلام کے فراز کا دور ہے۔ آج سے پہلے مسلمان تھے، پہلے بھی تھے، لوگوں نے اپنی اپنی کوششیں کی، لیکن مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، کیونکہ ساری جتنی مسلم ممالکیں تھیں، بہرحال دور گزرے، مغلوں کے دور، مغل مسلمان ہو گئے، یہ آئے ان میں سے مسلمان ہو گئے، پھر ہندوستان کا جو دور گزرا اس کے اندر بادشاہتیں گزری، جو سب یہ دور رہا، لیکن ایسا دور کہ جہاں پر ہر چیز آشکار ہو گئی ہے۔ یہاں پر اب سسٹم بھی نیا ہے، اٹیک بھی نیا ہے، اور اسلحہ بھی نیا ہے، اور لڑائی بھی نہیں ہے۔ یہ لڑائیاں اس سے پہلے اس طرح کی کبھی نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی جو کچھ دنیا کے اس کونے میں ہوتا ہے یہاں پتہ چل جاتا ہے، پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ عزیزان محترم، اس دور کے اندر اسلام ایک ایسی طاقت کی طرح کھڑا ہوا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو، یعنی یہ مسرت کا دور ہے اسلام کے لیے۔ اور جو بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، کوئی اس سے مل گیا، یہ مسل گیا، اصل میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسلام لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کیا؟ یعنی پہلی شرط کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے۔ اب اگر کوئی بھی خدا کے علاوہ کسی اور پہ توکل کرتا ہے تو کلمے کے پہلے حصے سے ہی فارغ ہو جاتا ہے، باقی حصے تو تب ہوں گے جب پہلا حصہ تو صحیح رکھے۔ جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ تم اس پہ توکل کرو، شیطان کے بندے نہ بنو، وہ شیطان کے بندے بن رہے ہیں۔ اچھا، اسلامی ملک کے کیا ہونا چاہیے؟ پرفیکٹ اسلامی ملک تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا جب تک امام نہیں آئیں گے، لیکن نیئرسٹ تو ہو سکتا ہے، نزدیک ترین تو ہو سکتا ہے۔ اب جنہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں، مسلمان ملکوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، بڑے بڑے دھوم دھام کی گفتگویں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پرتگال غازی ٹی وی سیریل دیکھ کر ہم بھی جذباتی ہو گئے کہ آٹم امپائر بننے والا ہے۔ ترکی کا حال تو جا کے دیکھیں کبھی، کون سا اسلام ہے وہاں پہ؟ سیکولر، لبرل، ہر چیز اوپن ہے۔ یہ لے کے جائیں گے آپ کو آگے۔ عزیزان مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، کون لے کے جائے گا؟ دیکھیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، بہت ساری دلیلیں مانگتے ہیں، بعض اوقات سوال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس معیار اہل بیت ہے، ہمارے پاس معیار اہل بیت ہے۔ اب جو ان کے قدموں پہ اپنے قدم رکھے گا، ہمارے لیے وہی معیار ہے۔ پہلی شرط ہماری کیا ہے کہ جو بھی ہو کم از کم 12 اماموں کو تو مانتا ہو۔ اب پوری دنیا میں جو لیڈر 12 اماموں کو مانتا ہے وہ ہمارا لیڈر ہے۔ یہ ہمارے تشیع کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کسی کا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ جس دور کے اندر ہم آئے ہیں، یہاں پر بھی اس نے اپنا پورا سسٹم بہت ڈیزائن کیا ہے، اغوا کیا ہے، مسلمانوں کو اغوا کر رہا ہے، دائرہ تنگ کر رہا ہے۔ کس طرف کر رہا ہے؟ اسے پتا ہے کہ جس خطے میں ظہور ہونا ہے، یہ اسی خطے پہ آپ دیکھیں گے پورا سسٹم اس نے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو حقوق بشر، ہیومن رائٹس کا نعرہ لگاتے ہیں، ورلڈ وار 1 سے لے کر 2 میں سب سے زیادہ ظلم انہوں نے کیا ہے۔ 50 ملین کو مارا ان لوگوں نے، اور کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے جہاد کی باتیں کرتے ہیں، جہاد کی قرآن کی آیتیں ہیں۔ پیغمبر نے 80 جنگیں اور غزوے ملا کے ٹوٹل 80 ہیں، مرنے والوں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور اسلام کو آپ کہتے ہیں جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد بنایا کیوں ہے؟ یہ شکلیں، یہ عجیب سی شکلیں اسلام کی بنا کے لایا کون ہے ہمارے مقابلے میں؟ کس نے بنایا ہے ان کو؟ طالبان کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ داعش کس کی پیداوار ہے؟ IS کس کی پیداوار ہے؟ ہم نے بنایا ہے؟ کس مسلمان نے؟ کون سا مسلمان ہے جس کے یہ قانون ہو، جس کے یہ عقیدے ہوں کہ غیر مسلموں کو مارو، اس کو یہ کرو، اس کو یہ کرو؟ کون ہے یہ؟ تم نے خود بنایا ہے، تم خود، اصل بروچل کلنگ تمہاری ہے۔ شیطان آسرا نہیں کرتا عزیزان محترم۔ یہ سب سے بڑے، آپ جا کر تو دیکھیں جو انہوں نے دوسرے ملکوں کا حال کیا ہوا ہے، بوسنیا کا کیا حال کیا،
یونائٹڈ نیشن کے فوجی کھڑے رہے اور مار دیا عورتوں کو، ان کی پیٹوں میں ان کے بچوں کو. کیا حال کیا ہے افریقہ کا، کیا حال ہو رہا ہے فلسطین کا، کیا حال کیا ہے یمن کا پچھلے کئی سالوں کے اندر. شیطان بڑا ہے. اب آپ حسین ابن علی کو مانتے ہوں اور ان کو، ان کے چہرے کو کھولے ہی نہیں، تو پھر آپ کربلا نہیں پہنچ سکتے. نہیں، پھر آپ کو بھی وہی خوف ہے جو کوفہ والوں کو خوف تھا. کیا خوف تھا؟ مار دیں گے. تلواریں بکیں جو مسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ہزاروں کی تعداد تھی نا ظہر کی نماز میں، مغرب تک سب چھوڑ چکے تھے مسلم کو. کیوں؟ ابن زیاد نے تلواریں سونے سے خریدی ہیں. آج کیا کہتا ہے ویسٹ؟ کیا دیتا ہے؟ میں رفا، میں تمہیں ایڈ دوں گا، میں تمہیں قرضے دوں گا، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا. یہ دھوکہ ہے. جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ آپ کو کیا دے گا؟ جس کے یہاں اپنے روڈوں پہ سونے والوں کی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ آپ نے دیکھا ابھی جو وائرس کے اندر جو سچویشن ہوئی، کیسے لوگوں نے توڑ توڑ کر سپر اسٹوروں سے جو ہے وہ سامان نکالا ہے. کیوں؟ کیونکہ زبردستی کا اخلاق قائم ہے معاشرے کے اوپر. یہاں پر کوئی بھی غیرت مند شخص دکان توڑے گا نہیں کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ یہاں اخلاق اندر ہے. یہاں کیمروں کی وجہ سے معاشرہ نہیں چل رہا ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی نے مارا تو اتنا جرمانہ کریں گے، اتنا سختی کریں گے. یہ جھوٹا اخلاق زبردستی کا معاشرے کے اوپر قائم کیا ہوا ہے. ارے وہاں تو دیکھیں کوئی سو نہیں سکتا، کوئی بیلٹ نہیں کرے تو دیکھیں کیا ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے، قانون کا احترام کرنا ہے، لیکن آپ ان کو اجازت تو دے ذرا سی دے. یو کے میں کچھ منٹ کے لیے لائٹ گئی تھی ایک زمانے میں، اتنی چوریاں، اتنے زیادتیاں ہوئی، آپ کی سوچیں. یہ اندر چھپا ہوا ہے وہاں. یہ جو دور سے دکھایا جاتا ہے کہ ارے ہم وہاں گئے تھے، اسلام تو ہمیں وہی نظر آیا. تم نے دیکھا نہیں ان کو اچھی طرح. کیا کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر؟ کتنا ٹریلین، 45 ٹریلین ڈالر اس زمانے کا غبن کیا ہے انہوں نے. ٹرینیں کیوں بنائی آپ کی؟ اپنے مالوں کو ڈھونے کے لیے، نہ ہمارے لیے. غافل ہیں ہم لوگ، کیونکہ کوئی بتاتا نہیں ہم لوگوں کو، کوئی تحلیل نہیں کرتا وقت فرعون کو. کیوں خوف ہے؟ کیوں؟ ویزا چاہیے مولانا، سیٹلمنٹ کرنی ہے. کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ کیسے پہنچیں گے کربلا؟ ہمارا دارالحکومت کوفہ بنے گا، ہماری جنت کربلا ہے. ٹھیک ہے، جہاں رہے اچھی بات ہے، وہاں رہے، اچھی جگہ ہے، تعلیم ہے، کام ہے، لیکن دل، وجود، ذہن، نظریے کو یہیں رکھے. وہ ہائی چیک کر رہا ہے. کیا کہا اس نے قرآن میں اغوا کروں گا. اب اغوا ہر شخص اپنے حساب سے ہو جاتا ہے، کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اغوا ہو جاتا ہے. اب آپ کسی کو خریدنا چاہیں تو کسی کو خریدتے ہیں. بچے کو آپ نے منانا ہو کیسے؟ ایک ٹافی سے مان جاتا ہے بچہ. نہیں، تھوڑا بڑا بچہ ہو، اب اس کو ٹافی نہیں کہتا، نہیں ایسے تھوڑی مانوں گا، وہ تھوڑا سا اور دے. تو آپ کہتے ہیں چلو اس کو تو کوئی تحفہ دے دو، کوئی بڑی کتاب دے دو. تھوڑا سا بچہ اور بڑا ہوتا ہے، کہتا نہیں نیا موبائل لوں گا. اچھا، اب وہ جتنی اس کی ذہن اذہان بڑھتے جاتے ہیں، اس کی خرید آپ کے لیے بڑھانی پڑے گی. تو اسی لیے مومن جتنا ایمان مضبوط کرتا ہے، شیطان اس کے لیے اپنی طاقت کو بڑھاتا رہتا ہے، حملوں کو بڑھاتا رہتا ہے. خلوت میں اس کے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے. یہ جوان ہیں آپ سارے، آپ سرمایہ ہیں قوم کا، ملت کا.
وطن کا اپنی حفاظت کیجئے، اپنے نفسوں کی حفاظت کیجئے. آپ کے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. ایک تصویر کے بدلے میں، ایک بات کے بدلے میں مت بیچیے اسے. اور آج جس دور میں زندہ ہیں، شیطان کے اس سسٹم کو پہچانیے. ہماری اپنی صفوں میں اس نے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے. لا کے سمجھنے کی کوشش کریں، اختلاف نہ کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کسی کا ذہن اتنا اسٹرانگ نہ ہو سکتا ہے آپ ایک چیز کو بہت بہتر سمجھتے ہو، وہ اس طرح نہ سمجھتا ہو. اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ کریں. اسلام، مسلمان ہوں، اہل سنت ہوں، جتنے بھی فرقے ہوں، متحد ہوں، اتحاد پیدا کریں. کیوں؟ کیونکہ آنے والا شخص ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو کوئی اور نہیں، ایک ہی آئے گا. منجی، نجات دینے والا ایک ہی شخص ہے. سارے ادیان اس کا انتظار کر رہے ہیں، سب ادیان. تو اپنی صفوں میں یکجہتی بنتے ہوئے آگے بڑھے. لیکن بہرحال جوان ہیں، آج کل کے دور کے حساب سے دشمن کو سمجھے، اس کی پلاننگ کو سمجھے، اس کے ہتھیار کو سمجھے، اور اپنے آپ کو اکوپڈ کریں. انہی ہتھیاروں سے مقابلہ کریں، اپنی انرجی کو ضائع نہ کریں اور آگے کی طرف بڑھیں. عزیزان محترم، امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں.